یاد رکھیں، الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آمین یا رب العالمین۔ ایک بات بڑے غور سے سنیں اور اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اگر سوال ہے تو ابھی کر لیں۔ یہ جتنی آیتیں ابھی میں نے آپ کو بھیجی ہیں، جن کا تعلق صرف عقل سمجھ بوجھ سے ہے، چاہے وہ آپ سمجھیں، سنیں، نصیحت حاصل کریں یا ان کا تفقع یا تدبر کریں، تو اس کے لیے عقل کی ضرورت ہے۔ یہ عقل اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو دی ہے۔ کمی بیشی اس میں ہو سکتی ہے، لیکن عقل ہر انسان کے پاس ہے۔ اور بڑی اہم بات، اگر یہ عقل قرآن و سنت یعنی وحی کے تابع ہو تو پھر یہ عقل ٹھیک کام کرے گی۔ اگر یہ عقل وحی کے تابع نہیں ہے تو پھر یہ کافروں کی عقل ہے، اور وہ آپ گمراہی کا بہت بڑا سبب بنتی ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ چکی ہے یا نہیں؟ سر جی الحمدللہ۔ جی سر، جی جی الحمدللہ۔ سر۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ آج دنیا میں گمراہی اس لیے ہے کہ نعوذ باللہ ہم وحی کو برحق نہیں سمجھتے، ہم اپنی عقلیں دوڑاتے ہیں۔ جب خاص کر یہ کفار اور نام و نہاد مسلمان ڈگریاں لے لیتے ہیں تو یہ اپنی ڈگری پر زیادہ ان کو یقین ہے اور وحی پر نہ ہونے کے برابر ہے، اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے، نوٹ فرما لیں۔ اللہ رب العالمین جو انسانوں کا خالق، مالک، رازق، حاکم ہے، اور انسان کو اس نے بہت بڑا درجہ اپنی مخلوق میں دیا ہے، اور اس کا بڑے درجے کی ایک وجہ کیا ہے؟ جلدی بتائیں کہ انسان تمام مخلوق سے بڑھ کر ہے، کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہتر عقل عقل اختیارات کی دی ہے عقل عقل سمجھ دیا ہے، اس لیے عقل اور سمجھ بوجھ، بس یہ ہے سب سے بڑی بات۔ جانوروں میں اتنی نہ عقل ہے نہ سمجھ بوجھ ہے، کسی اور چیز میں نہیں ہے سوائے انسانوں کے۔ لہذا انسان اگر اسی کا امتحان ہے، وہ دنیا کی آزمائشوں سے وہ اپنے خلافت کا منصب جو اللہ کا نائب ہے وہ اسی وقت پورا کر سکتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کی کس کتاب کو، قرآن اور سنت کو، جب انسان معیار حق سمجھ لے اور عقل کو اس کے تابع کر دے، پھر عقل کو اس کی اتباع میں استعمال کرے، تو یہ عقل اس کو بالکل ٹھیک سمجھ میں عطا فرمائے گی، اور وہ دنیا میں اس روشنی میں جب چلے گا، وحی کی روشنی میں، تو وہ صراط مستقیم پر چلے گا، اور وہ بھٹک جائے گا اگر وہ وحی الہی کو اپنا رہنما نہیں مانتا۔ تو یہ وہ بات ہے جو آپ کو اور مجھے پلے باندھ لینی چاہیے۔ اور یہ جتنی آیتیں میں نے سپیس کے ساتھ بھیجی ہیں آپ کو، تاکہ آپ اس کے معنی لکھیں، جب معنی لکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ عقل، سوجھ بوجھ، سمجھ، سننا، غور کرنا، فکر کرنا کتنا ضروری ہے، اور خاص کر قرآن کے معاملے میں۔ اچھا، ایک بات بتائیں جلدی سے، جب ہم قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں ٹھیک طرح سے تو سب سے پہلی چیز کیا ہمیں سمجھ آتی ہے؟ جو غور و فکر کے نتیجے میں سب سے پہلی چیز کیا انسان کو سمجھ آتی ہے؟ جلدی بتائیں، ہر زمانے کے انسان کو۔ اللہ تعالیٰ کی توحید۔ قرآن حق ہے، اس کا ہر فرمان، اس کی ہر تعلیم، اس کا ہر پہلو حق ہے، اور ایسا حق ہے کہ میری اور آپ کی فطرت اللہ نے بنائی اسی طرح ہے کہ ہم جب اس پہ بغیر کسی تعصب کے غور و فکر کرتے ہیں تو یہ بات ہمیں بالکل ازر من شمس
बिल्कुल रोज़े रोज़ शक की तरह अयां होती है। ये है वो चीज़। और जब मेरा दिल दिमाग इस बात पर यकीन कर लेता है कि ये बरहक है, तो फिर मैं इसकी इत्तिबा करने, इसको फॉलो करने में कोई कमी नहीं छोड़ता। कमी उस वक्त रहती है जब मुझे यकीन नहीं होता कि यही बात बरहक है जो कुरान ने फरमाई है, जो अल्लाह की वही ने फरमाई है। ये बात अच्छी तरह समझें, ये कुरान में गौर व फिक्र किस कदर ज़रूरी है। सारी आयत कुरान की आपके सामने है इस वक्त। ये हैंडआउट अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट का रोल अदा करेंगे तो इंशाल्लाह आपके अंदर कुरान और सुन्नत की जो सुप्रीमेसी है वो आपको बिल्कुल अयां हो जाएगी आप पर। और हम इस कुरान से हटकर चलने को कभी तरजीह नहीं देंगे। कोई सवाल इस सिलसिले में बिल्कुल सवाल करिए, अगर बात क्लियर नहीं है तो सवाल कीजिए। दलील कुरान से सर आएगी। भी अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करे तो बार बार तर्जुमे से हम पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा अल्लाह की मोहब्बत और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत गालिब आ जाती है और दुनिया से हमारी दिल हो जाती है। आपने बिल्कुल बात दुनिया ठीक की कही है। मोहब्बत अब खत्म आप हो जाती है। बिल्कुल 100% बात आप ठीक है। मुझे ये बताएं, अल्लाह ताला से मोहब्बत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत क्यों होती है जब कुरान पढ़ते हैं? क्यों हाँ, होती बार बार हम गौर और फिक्र क्यों में क्यों दिल होती में है? मेरे रोशनी सवाल का चली जवाब दें। जाती है, अल्लाह ने हमारे और दिल उनकी में मोहब्बत रोशनी हो जाती है ना, कर दी। हाँ, हो जाती है अल्लाह अल्लाह की की। सिफात और आपको देखें, वाजे हो जाता है सर। जब आप पूरी तवज्जो से गौर व फिक्र के साथ पढ़ते हैं तो आपको एक बात अल्लाह ताला के बारे में समझ आती है कि उस हस्ती के बराबर कोई हस्ती नहीं है। जो सिफात उसकी हैं वो सिफात सब किसी और में उस दर्जे की हैं ही नहीं। ये है वो चीज़ जो मेरी मोहब्बत का नबी अल्लाह ताला से बायस बनती है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सीरत पढ़ रहे हैं कि जिस तरह उन्होंने अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह के दीन पे को पहुंचाने में जो उन्होंने सख्तियां, मुसीबतें, तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, वही हमारे लिए उनकी मोहब्बत का सबब बनती हैं। ये बात अच्छी तरह समझनी चाहिए, दलील से समझनी चाहिए। अब अगर कोई सवाल नहीं है तो आज हम आयत नंबर, पहले मैं आपको एक छोटा सा खुलासा फिर आपके सामने रखता हूँ। ये जो हमने आयत 21 ता 27 कल ख़त्म की हैं, इसमें कौन सी बात है अगर आपने समझी है तो मुझे बताएं कि इन सारी आयत में क्या चीज़ है जो काबिल गौर है। वमिन आयातिही, अल्लाह की निशानियों में गौर व फिक्र एक्सीलेंट एक्सीलेंट शबाना साहिबा, कि सबसे बड़ी बात यह है कि निशानियों पर जितना आप गौर करेंगे ना, जितना तदब्बर करेंगे, अल्लाह की अजमतें खुल खुल के सामने आएंगी। और फिर आप देखें आयत 21 में अल्लाह ताला एंड होती है, इन्ना फी ज़ालिका लआयातल लिकौमी यतफक्करून, जो इसमें गौर व फिक्र करते हैं उनके लिए निशानियां हैं। काफर तो सारी अकल, सारी सूझबूझ किस में लगा देता है? जल्दी बताएं। दुनिया में सर जी, दुनिया हासिल करने में, दुनिया बनाने की। हाँ, और दुनिया दुनियादारी में। इम्तहान है। अगर ऐश करनी है तो ऐश सारी की सारी नेमतें आखिरत में अल्लाह ने रखी हैं, तो दुनिया इस तरह गुजारो कि उन दायमी नेमतों का जो लाजवाल और बेमिसाल है उस अल्लाह ताला तुम्हें इनायत कर दे। तो ये आयतें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखें ना, 22 खत्म हो रही है, इन्न फी ज़ालिका लआयातल लिल आलमीन, और 23 खत्म हो रही है, इन्न फी ज़ालिका लआयातल लिकौमी यस्माऊन, और आयत 24 खत्म हो रही है, इन्न फी ज़ालिका लआयातल लिकौमी याक़िलून, और 25 खत्म हो रही है। इसी तरह आप देख रहे हैं कि कुरान किस कदर इंसान को जो अल्लाह ने वो नेमत अकल की दी है उसको किस तरह अपील करता है। कुरान की ये और अजमतें सर आपको देखें कितना हर आयत के आगे कैसा कितना खूबसूरत, याकिलून, तखरुजून, कानितून,
دیکھے کتنی خوبصورت، اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ یہ اس ذات کا کتنا احسان ہے، کتنا بڑا احسان ہے ہم لوگوں کے عقل والوں کے لیے نا۔ عقل والے قرآن اولو الالباب ان کو کہتا ہے یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور جب پڑھ اس پہ عقل دوڑاتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ دیکھیں، اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تو مزہ جب آتا ہے جب آپ سمجھ رہے ہوں بات کو۔ تو چلیے اب آگے چلتے ہیں۔ سر اب میرا ایک سوال ہے پلیز، کہ اس میں یہ فطرت سلیمہ کا ذکر کیوں نہیں آیا سر؟ کیونکہ جب فطرت مسخ ہو چکی ہو تو اس کو تو یہ آیات جو ہے نا اپیل نہیں کرتی۔ جب فطرت مسخ نہ ہو تو پھر آپ جب پڑھتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہی وہ ہے جو میرے دل میں ہے اور جو میں چاہتا ہوں، جو میری فطرت میں ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے اصل میں آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن ایک بات بتائیں، ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، 21 کی آخری آیت ٹکڑا ہے۔ تو یہ نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ جو فطرت سلیمہ کے ساتھ غور و فکر کرے گا۔ اور اسی طرح ان فی ذالک لآیات للعالمین، یہ وہی شخص جس کو یہاں امپلائیڈ ہے، یہ اللہ نے جو عقل اور فکر آپ کو دی ہے، اس کے نتیجے میں آپ کو اچھی طرح دیکھنا چاہیے کہ یہاں یہ ساری نشانیاں انہی لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ کی دی ہوئی فطرت کو پریزرو کر چکے ہوئے ہیں۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی بالکل صحیح ہے سر، بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ۔ اچھا، اب چلتے ہیں، اگر کوئی اور سوال ہے تو ضرور کریں۔ آیت 28 پر سنیں، آیت 28 میں کمال کی توحید کی دلیل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ضرب لکم مثلا فی انفسکم، اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کر رہے ہیں، کس سے؟ خود تمہاری اپنی ذات سے۔ سر جی فی نہیں ہے، من ہے۔ ساری من انفسکم، ضرب اللہ لکم مثلا من انفسکم، خود تمہاری ذات سے۔ ذرا غور فرمائیں کہ جب میں اور آپ اس کو پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو پہلی بات ہے کہ خود اللہ تعالیٰ کی مثالیں ہوا میں نہیں ہیں، بالکل ٹو دی پوائنٹ، بالکل۔ دیکھیں نا، ہر انسان سے اللہ کہہ رہا ہے کہ ذرا سوچو، اپنی ذات میں مثال کو دیکھو۔ کیا هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء، کیا تمہارے ان غلاموں میں سے جو تمہاری ملکیت میں ہیں، کچھ ایسے غلام بھی ہیں جو ہمارے دیے ہوئے مال اور دولت میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہوں؟ آپ کبھی کسی نوکر کو اپنی پراپرٹی میں یا اپنے کسی اس میں حصہ دار بناتے ہیں؟ بتائیں نا۔ نہیں سر۔ بالکل نہیں۔ اچھا، اگر یہ آپ کو قبول نہیں ہے کہ میرا نوکر جو ہے، کیوں آپ کو شبہ ہوتا ہے کہ کل یہ مال لے کے بھاگ نہ جائے، کل یہ کوئی گڑبڑ نہ کرے، تو آپ کبھی اس کا حصہ دار، اپنا حصہ دار نہیں بناتے۔ تو اللہ کہتے ہیں اس کے لیے تو تم تیار نہ ہو کہ اپنے نوکر کو حصہ بنا دو۔ اللہ کی غلامی میں آپ اللہ ہی کو کے ساتھ دوسروں کو کیوں حصہ دار بناتے ہیں؟ بتائیں نا۔ جب تم اپنی ذات میں اپنے نوکر کو حصہ دار نہیں بناتے، تو وہ اللہ جو طاقتوں کا بے مثال ہے، اور تم ان کو شریک بنا رہے ہو جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس کے مقابلے میں، جس طرح تمہارے غلام کی کوئی حیثیت نہیں ہے نا۔ تو اگر تم ان غلاموں سے ڈرتے ہو تو اس سے کیوں نہیں ڈرتے کہ اللہ کے ساتھ تم شریک ٹھہرا رہے ہو؟ سبحان اللہ سر جی، یہ شرک کو رد کرنے کا کیا بہترین ہو انفسہم، خود تمہاری ذات سے اللہ مثال دے رہا ہے۔ بے شک سبحان قرآن کو سمجھ کے پڑھیں تو آدمی دنگ رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مثالیں کتنی سادہ اور کتنی اپیلنگ ہیں۔ تخافونہم کخیفتکم انفسکم، تو تم اس طرح ڈرتے ہو جس طرح آپس میں اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہیں۔ کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم کھول کھول کے نشانیاں بیان کرتے ہیں، کس کے لیے؟
لقوم یعقلون، وہ عقل رکھنے والے، وہ جو اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کو وہی کے تابع کر دیا ہے، اور اس کو جو جان اور پہچان نیکی اور برائی کی دے دی، فلہمہا فجورہا و تقواہا، انبیاء اور کتب کے ذریعے بھی اس کو کھول کھول کے بتا دیا ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے اور گمراہی کا راستہ کیا ہے۔ تو کیا تم جو ہے اس سب چیزوں کے باوجود کبھی سوچتے ہو کہ یہ کام کرنا چاہیے؟ کبھی نہیں کرتے۔ وہاں تو تمہاری عقل کام کرتی ہے، تو پھر اللہ کے معاملے میں عقل کام کیوں نہیں کرتی؟ کتنی زبردست دلیل ہے، اور یہ ایک انفسی دلیل ہے، خود آپ کی ذات سے ہے، جو میں اور آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ رب کے کمال نہیں دیکھ رہے آپ؟ کوئی سوال آیت 28 کے بارے میں، رد شرک کی یہ انفسی دلیل کتنی کمال کی دلیل ہے، غور و فکر کریں، سوچیں سمجھیں۔ اچھا، اس کا نقصان کیا ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کر کے اور دنیا پرستی میں، خواہش پرستی میں لگ جاتے ہیں، تو اگلی آیت بڑا کلیئرلی بتا رہی ہے مسئلہ لوگوں کا کیا ہے۔ وہ کیوں نہیں اس بات کو سمجھتے؟ جو اس بات کو تو سمجھتے ہیں کہ نوکروں کو میری جائیداد کا برابر کا وہ شریک نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، مگر یہ لوگ بے سمجھے بوجھے اپنے تخیلات کے پیچھے، اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں۔ یہ جو علم کا لفظ آیا ہے بغیر علم، یہ کون سا علم ہے بھلا؟ سر قرآن و سنت کا سنت، علم، قرآن علم، کا علم، وہی ہاں، وہی کا علم۔ قرآن و سنت کا علم۔ تو اللہ نے تمہیں پیدا کر کے عقل دی، اور عقل سے اوپر ساری نشانیاں آپ کے سامنے رکھ دیں۔ وہ نشانیاں کو دیکھنے کے بعد اگر آپ کو بالکل یقین ہے کہ رب ہی سب کچھ ہے، تو پھر خواہشات کے پیچھے کیوں چلتے ہو؟ تمہاری عقل تو اگر قرآن کو چھوڑ دو گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، صحیح حدیث ہے، کہ مومن وہ ہے جس نے اپنی خواہشات کو کیا کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ وہی قرآن و کے سنت، تابع کر دیا جو میں لے کر آیا ہاں، ہوں، یعنی وہی کے قرآن و سنت۔ تابع کر دیا۔ یہ ہے مومن کا اصل کام، کہ اپنی خواہشات دیکھے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہیں، کرے، نہیں چھوڑ دے۔ تو یہ جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا ہے اور قرآن و سنت کے علم کو چھوڑ کر، یہ چیز جو ہے یہ ظلم ہے۔ یہ ہے اس آیت کا ٹکڑے کا بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم فمن یہدی من اضل اللہ، اب کون شخص کو راستہ دکھا سکتا ہے جسے اللہ بھٹکا دے؟ اچھا، اب یہاں ایک بات نوٹ فرمائیں، اللہ نہیں بھٹکاتا، بھٹکتا بندہ خود ہے۔ یہ بڑی نوٹیبل بات ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ بھٹکتا بندہ خود ہے، لیکن اس کے حکم سے بھٹکتا ہے، کیونکہ اس کے حکم کی اس نے خلاف ورزی کی ہے۔ اس نے تو اس کو راہ راست صراط مستقیم پہ رکھنے کے لیے انبیاء بھیجے، کتب بھیجی، لیکن جب اس نے اختیار اللہ نے دیا، اس نے اختیار کو غلط استعمال کیا، اللہ نے اس کو بھٹکا دیا۔ بھٹکے ہوئے راستے پر خود چلا، اللہ نے بھی کہا جا، کیونکہ تجھے میں نے دنیا میں اختیار دیا ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ فَمَن یہدی من اضل اللہ، اس کو کون راستہ دکھا سکتا ہے جسے اللہ نے گمراہ کر دیا؟ اور پھر اللہ کہتے ہیں ما لہم من ناصرین، ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کس کا مددگار ہے؟ جلدی بتائیں۔ جو قرآن و سنت پہ جو چلتے ہیں قرآن اور سر۔ سنت پہ ہاں، چلتے ہیں۔ جو شخص اللہ کی بات مانتا ہے، اللہ کی باتیں ساری قرآن اور سنت میں ہے، جو وہ مانتا ہے، تو اللہ اس کا مددگار بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، ذرا غور فرمائیں، آپ سیرت پڑھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ایک یتیم پیدا ہوئے، لیکن اس اللہ کی مدد، تائید اور نصرت سے 13 سال مکے اور 10 سال مدینے میں
23 سالوں میں آپ دیکھ لیں پورا قرآن نازل ہوتا ہے، اور وہ ہستی جو ہے وہ پورے قرآن کو نافذ کر کے ساری دنیا کے سامنے رکھ دیتی ہے۔ یہ کس کی تائید و نصرت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اور میں اور آپ بھی جب اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان بن جاتے ہیں تو یقین مانیں، آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اسباب کو آپ کی فیور میں حرکت دیتا ہے۔ یہ ہے آیت 29۔ تو عقل کی جگہ خواہشوں کی پیروی کرنے والوں کا جو انجام ہے وہ اس صورت میں صاف بتا دیا ہے۔ عقل کو تابع کر لیں وہی کے، اور وہی کے مطابق زندگی گزاریں، انشاءاللہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گی۔ کوئی سوال آیت 28 29 کا؟ اب 30 پہ آئیے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی اس بات کا اب جواب قرآن کھول کے دے رہا ہے۔ فقم جی ایکسکیوز می، یہ پچھلی آیت جو ہے 28، اس میں کخیف فاتکم انفسکم، یہ سمجھ نہیں آئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ آپ وہ جو فرما رہی ہیں میں پھر پڑھ دیتا ہوں۔ کخیفت، ہاں، تخافون، تم ڈرتے ہو، کخیفتکم، جس طرح تم ڈرتے ہو، انفسکم، خود اپنے رشتہ داروں سے، ہمسروں سے، یا انفس کا مطلب یہ ہے کہ تم ان لوگوں کو جن کو شریک بناتے ہو نا، ان سے ڈرتے ہو۔ جو غلاموں کو آپ حصہ دے دیتے ہیں نا اپنی جائیداد کے برابر کا، پھر وہ ڈرتے ہو کہ کل یہ اس کو مس یوز نہ کریں، جو میں نے اس کو یہ حصہ دے دیا ہے، تو آپ بالکل نہیں دیتے، نام بھی نہیں لیتے۔ تو اللہ کہتے ہیں جب آپ ان سے تو ڈرتے ہیں، اور ڈرنے کی وجہ سے آپ اللہ سے نہیں ڈرتے جس کے پاس ساری طاقتیں قدرتیں ہیں، اس کے تم شریک بناتے ہو۔ شریک بھی ان کو بناتے ہو جن کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، وہ بھی مخلوق ہے آپ کی طرح۔ اب بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ سر اس میں ایک اور بات بھی ہے، سوری، کہ ہمارے دیے ہوئے مال و دولت میں تو یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، پھر بھی ہم شریک نہیں بنانا چاہتے، تو بہت عمدہ، اللہ تعالیٰ، بہت عمدہ، کہ جو مال بھی ہم نے دیا ہے، ہاں جی آپ کے پاس ٹیمپریریلی ہے، آپ اس میں بھی حصہ دار بنانا نہیں چاہتے، لیکن سر اللہ یعنی اپنی ملکیت میں تو آپ کوئی کسی کو شریک نہیں کرنا چاہتے، لیکن اللہ کی ملکیت میں کر لیتے ہو۔ ملکیت نہیں، اللہ کی مالکیت میں اللہ کے ہم سر بناتے ہو، کہ وہ اللہ کے طاقتیں رکھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ آپ بات کلیئر ہو گئی نہیں؟ جی سر۔ سر یہ آپ نے اس کا حوالہ بھی لکھوایا ہوا ہے سورۃ نحل کی آیت نمبر 71، وہاں بھی یہی چیز بیان ہوئی ہے سر۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 30 پر۔ قرآن کی ہر آیت، لیکن بعض آیات تو انتہا کی ہیں۔ اب اس 30 کو دیکھیں، فَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حنیفا۔ اب یہ خطاب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، لیکن وہ ان کے تھرو ہم سب اہل ایمان کے لیے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیروی کرو، یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت میں جما دو۔ فقم وجہ کا، تو رخ پوری طرح اس طرف کر لو، لدین حنیفہ، اس دین کی طرف یکسو ہو کر۔ کیوں؟ یہی دین اسلام جو ہے، یہی دین توحید جو ہے، یہی وہ دین جو تقاضا کرتا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں، عبادات، اخلاق، معاملات، فکر، عمل میں صرف اور صرف آپ عمل کریں تو اس دین کے احکامات کے مطابق۔ لہٰذا مومن کا کام کیا ہے؟ فَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حنیفہ، کہ یکسو ہو کر اس دین اسلام کا پیروکار بن جائے، مطیع بن جائے۔ زندگی آسان۔ اگر اس سے انحراف کیا تو شیطان کے ہتھے چڑھ جائے گا۔ آپ سورہ زخرفیات میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ جب انسان گمراہی کی طرف بڑھتا ہے تو پھر شیطان اس کو قابو میں لے لیتا ہے۔ لہٰذا ایک کام کر لو
کہ آپ اس دین، پورا دین، چاہے وہ عقائد ہوں، عبادات ہوں، اخلاق ہوں، معاملات ہوں، آپ اس پر یکسوئی سے قائم ہو جائیے تو آپ بالکل صراط مستقیم پر ہے۔ اس کا بھی تقاضا ہے کس کا؟ آگے سنیں غور سے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ کون سی فطرت ہے؟ فَالْحَمْ فُجُورَهَا دین کی فطرت، دین کی فطرت۔ سنیں غور سے، نمبر 1، نمبر 2، یہ تو فطرت میں رکھ دیا۔ اس فطرت کو ری انفورس کرنے کے لیے، اس بات کو بار بار سامنے لانے کے لیے اللہ نے کتابیں اور انبیاء بھیجے۔ تو پہلی بات کہی فَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حنیفہ، اور جب یہ تم کرو گے تو فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، تو تم قائم ہو جاؤ گے اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی۔ جب اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کو انسان مسخ کر دیتا ہے تو کیا بن جاتا ہے؟ کس کے ہتھے چڑھ جاتا ہے؟ گمراہ ہو جاتا ہے۔ ہاں، گمراہ ہو جاتا ہے۔ لہذا اس کو تبدیل مت کرو، اس کو فطرت اللہ پر ہی قائم رہنے دو۔ ذالک دین القیم، یہی ہے درست دین، ٹھیک اور صحیح دین یہی ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، مگر اکثر لوگ یہ بات جانتے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں لوگ جانتے یہ بات کہ ہمیں اگر اس دین نے فطرت پہ قائم ہو جائیں، صحیح دین پر، تو مسئلہ ہی حل ہو جائے گا، یہ دنیا بھی بہت آسان ہو جائے گی، آخرت میں جنت مل جائے گی۔ تو انسان کیوں نہیں اکثر لوگ جانتے؟ اکثریت کیونکہ سر یہ انسان اپنی خواہش کی قرآن پیروی پر کرتے غور ہیں، فکر نہیں کرتے۔ دنیا انسان پرستی۔ نہیں، غور و فکر کی تو اس لیے نہیں کرتے کہ وہ جو ایک بہن کہہ رہی ہے کہ وہ اصل میں انسان اپنی غلط کاریوں پہ قائم رہنا چاہتا ہے۔ فراڈ دیکھیں نا، اپنے ملک میں دیکھیں، مسلمانوں میں کے معاشرے میں دیکھیں کہ یہ جو چل نکلی ہے روش خباثت کی، گمراہی کی، اس نے انسانوں کو یہ سوچنا ہی نہیں چاہتے، یہ اس طرف توجہ ہی نہیں لینا چاہتے کہ یہ دین کتنا معاشرے کے لیے، کتنی ہماری معاشی پالیسیاں، معاشرتی پالیسیاں، امن و سکون، سب کچھ اسی سے وابستہ ہے۔ اور اکثر لوگ کیونکہ یہ کام نہیں کر رہے، اس دین مبین کی طرف نہیں آ رہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کس قدر جو ہے وہ معاشرے کے اندر بد امنی، کیا صورتحال ہے۔ تو اللہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس دین فطرت پر قائم ہو جاؤ جس پر اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور پھر اسی اللہ نے تمہارے لیے انبیاء اور کتابیں بھیج کے پوری طرح کھول کے وہ دین بیان فرما دیا ہے۔ اب اسی پہ قائم ہو جاؤ۔ اللہ کہتے ہیں، سنیں آیت 30 اور 31 کیا ہے؟ اگر 30 جی سر یہ لکھا ہوا ہے نا، لا تبدیلا لخلق اللہ، نہیں تبدیل کر اللہ ہوتی ہے اللہ کی تخلیق میں۔ تو سر یہ جو عورتیں، نعوذ باللہ، جو عورتیں اپنے چہروں کو یا ہاتھوں کو یا دانتوں کو یا جو بھی ہے بازوؤں کو یہ خراب کرتی ہیں، تو یہ بھی تو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتی ہے نا، یہ پھر آیت اس کے اوپر سیٹ کرتی ہوتی ہے نا۔ آپ جو ہے نا وہ بہت دور شاخوں کو پکڑتے ہیں۔ اگر یہی خاتون اللہ کے دین پہ ہوتی تو یہ ساری حرکتیں ہرگز نہ کرتی، وہ اپنی تخلیق کو تبدیل ہرگز نہ کرتی، لیکن کیونکہ اس کی فکر تبدیل ہو چکی ہے، وہ گمراہی کی طرف جا چکی ہے، اس لیے وہ ساری حرکتیں کر رہی ہے۔ اگر وہ اللہ کے دین پہ قائم ہوتی تو یہ کبھی ساری حرکتیں جو آپ کہہ رہی ہیں وہ کرتی ہی نہ۔ یہ اسی فطرت الہیہ کو چھوڑ کر انسان جب غلط کاریوں میں لگتا ہے شیطان کے پیچھے، تو اس عورت کو شیطان کہتا ہے، دیکھ تو کتنی خوبصورت لگتی ہے، سڑک پہ جاتی ہے تو ہر آدمی تمہیں دیکھتا ہے، نعوذ باللہ۔ اب سمجھ آئی بات کہ نہیں آئی؟ اس عورتوں کو دل کی سکون بھی نہیں ہوتی ہے جو ایسے حرکت کرتی ہے، وہ ہمیشہ پریشان رہتی ہیں جو یہ ایسی حرکت، آپ بات یہ اس لیے ٹھیک فیشن کہہ اور رہی ہیں، یہ میری بات سنیں۔
ان کو سکون سکون صرف، بھی نہیں آپ ہوتی ہے. میری بات سنیں، سکون صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اور اس اللہ کے کی وسط میں طریقے ہے. پر چلنے میں ہے، اطاعت اللہ اللہ کے کی. طریقے میں سر کی بالکل آپ تو میری چلنا بات بات ہے. سنیں، سن لیں آپ. آپ ذرا میری بات سنیں، اصول کی بات سنیں. اصولی بات یہ ہے کہ سکون اور اطمینان صرف اس شخص کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے جو اللہ اور رسول کی اطاعت اور اتباع کرتا ہے. اسی لیے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. تطمئن القلوب، زبان سے بھی، عمل سے بھی، دل سے بھی اللہ کا ذکر. اچھا پتلے پتلے پتلے. اچھا چلو ٹھیک ٹھیک صحیح ہے ٹھیک انشاءاللہ ٹھیک. رخسانہ صاحبہ آپ اپنا مائک بند کریں پلیز. اچھا، اب سنیں، جو شخص اس پر قائم ہوگا نا، آیت 31 میں بتا دیا کہ اگر واقعی آپ اس فطرت پر جو اللہ نے بنائی ہے اور وہ دین جو اللہ نے کا پسندیدہ ہے اس کو پر عمل کرتے ہیں، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ منیبین الیہ. پہلی بات یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ ہر زندگی کے معاملے میں وہ فیصلہ ان کا وہی ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے، اسی پر اتفاق کرتے ہیں. جس سے منع کیا ہے رک جاتے ہیں، جس کا حکم دیا ہے اس میں جلدی کرتے ہیں. منیبین الیہ واتقوہ، اور اسی کا تقوی اختیار کرتے ہیں. اب تقوی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ معنی ہے ڈرنا. ڈرنا کس بات سے؟ کہ اللہ کی نافرمانی کرنے سے ڈرنا اور اللہ کے احکامات کو بجا لانے میں جلدی کرنا. تو پہلا اللہ کی طرف رجوع، پھر تقوی، اور پھر تقوی میں بھی عملاً سب سے پہلا کام کیا؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنا. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہونا. تو چار چیزیں ہیں. منیبین الیہ نمبر 1 لکھیں، اس کے اوپر آپ کے اوپر لکھا ہونا چاہیے تاکہ منیبین الیہ 1، واتقوا نمبر 2، اقیم الصلاۃ نمبر 3، ولا تکونوا من المشرکین نمبر 4. یہ چار کام کرنے والا واقعتاً اللہ کے دین پر یکسوئی سے چل رہا ہے. اگر ان میں اور آپ کمزور ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کمی اس وجہ سے ہے کہ ہم اللہ کے دین پر نہیں، کہیں ہم اپنی عقل استعمال کر رہے ہیں، اور اسی عقل نے ہمیں شیطان کے حوالے کر دیا ہے. تو چار چیزیں جو آیت 31 میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ وہ چار چیزیں ہیں. اگر واقعی آپ اس دین کی پر یکسو ہیں تو یہ چار کام آپ کریں گے، اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں گے، اور پھر آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی. کوئی سوال آیت نمبر اس میں سب 31 سے پر؟ زیادہ غور طلب ہے مشرکین میں سے نہ ہونا، اس لیے کہ شرک کا پتہ نہیں لگتا کہ ہم کہاں کہاں شرک کر رہے ہیں. یہ آپ اس کو سارے اہم ہیں. جو نماز پڑھے گا وہ شرک کر سکتا ہے اگر واقعی سوچ سمجھ کے نماز پڑھ رہا ہے تو بتائیں نا. جو صرف اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے، منیبین الیہ، کیا وہ یہ کام کر سکتا ہے؟ سارے انٹر ریلیٹڈ ہیں. اب ذرا مشرکین کے جو دھندے ہیں ان سے کس طرح اللہ تعالیٰ بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں آیت 32 میں، من الذین فرقوا دینہم، جن لوگوں نے اپنا الگ الگ دین بنا لیا، وَقَانُوا شیعہ، اور گروہوں میں بٹ گئے. شیعہ کا معنی گروہ ہے، یاد رکھنا. یہ ہم جو شیعہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں یہ بھی ایک گروہ ہے. لہٰذا وہ لوگ جنہوں نے الگ الگ دین بنا لیے وہ گروہوں میں بٹ گئے. اب آج اگر آپ نے مثال دیکھنی ہے تو قرآن و سنت تو جس دین کی بات کر رہا ہے وہ آپ پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، لیکن یہاں دیوبندیوں نے اپنی ایک نیا سلسلہ، کچھ پرائرٹیز فکس کر لی ہیں جو قرآن و سنت کی نہیں ہیں. بریلویوں نے کر لی ہیں، سلفیوں نے کر لی ہے، شیعوں نے کر لی ہے، سنیوں نے کر لی ہے. تو دین کو
انہوں نے اپنی ایک اجارہ داری قائم کرنے کے لیے اس میں کچھ چیزیں ان کی کو ترجیحاً بیان کیا ہے، کچھ کو وہ ترجیح نہیں ہے جو قرآن و سنت کی ہے۔ قرآن و سنت کی ترجیح آپ پڑھ چکے ہیں پیچھے آیات میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں کہ کن لوگوں نے من الذین فرقوا دینہم، وہ لوگ جنہوں نے الگ الگ دین بنا لیے، کچھ اس میں اللہ کی بات کچھ اپنے طرف سے شامل کر لی، وقانو شیعہ، اور وہ گروہ بن گئے۔ ان کا مسئلہ کیا ہے؟ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو ہے اس کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے، خوش ہے۔ آپ کبھی ملے نا لوگوں سے، نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ حدیث پڑھتے ہیں، نہ اپنے آپ کو تابع کا فرمان بنایا اللہ اور رسول کا، کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں یہ فرقہ جو میرا فرقہ ہے نا جنت میں یہی جائے گا، باقی سب جہنم میں جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ روز کا تجربہ اتنی ہے۔ بدبختی ہے لوگوں کی سر، یہ کیسے گروہ بنا کے تو یہ کیا کیا کرتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے، قرآن اور سنت پہ تو یہ چلتے ہی نہیں ہے۔ اگر قرآن و سنت پہ چلے نا تو پھر یہ گروہ ختم ہو جائیں گے۔ یہی تو برائی ہے نا سر۔ سر اچھا، سارا دین سنی سنائی پہ ہی ہے، کوئی علم نہیں ہے۔ تو علم قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، اگر وہ نہیں پڑھیں گے، وہ نہیں سمجھیں گے، اس پہ غور و فکر نہیں کریں گے، اس کی ہدایت پر عمل نہیں کریں گے، تو پھر آپ چاہے کچھ بھی کر رہے ہیں وہ سارے کا سارا شرک ہے۔ کہ اللہ کے حکم پہ نہ چلنا ہی تو سب سے بڑا شرک ہے۔ حاکم وہ ہے، مطلب اور ہم نے شیطان کو بھی اپنا حکم بنا لیا ہے، طاغوت کو بھی بنا لیا، اپنی خواہشات کو بنا لیا، نعوذ باللہ۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر۔ یہ آج کل کبھی آپ ان دیکھیں کوئی لوگوں نے کیسے کیسے یہ گروہ بنائے ہوئے ہیں، کوئی کسی کو پوجا کر رہا ہے اور کسی کے قدموں میں بیٹھ رہے ہیں، کسی کے سر پہ توبہ استغفار، یہ جو جتنا یہ جو کچھ یہ پاکستان میں ہو رہا ہے سر، یہ کہیں کسی جگہ نہیں ہے سر۔ اچھا سر جی، اللہ میں بے ایک سوال وقوف کرنا لوگ ہے ہیں یہ۔ سر جی، میرا سوال ہے کہ یہ جو مطلب دین والے نے گروہ بنا لیا ہے، اب سبھی اللہ کو پڑھ رہے ہیں، جیسے قرآن اور سنت کو پڑھ رہے ہیں، سب بھی اللہ تعالیٰ کی بات کو مان رہے ہیں، لیکن پھر ان میں کیوں گروہ بندی ہے دیکھیے کہ مطلب یہ کیا آپ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں؟ سب اسی قرآن کو پڑھ رہے ہیں؟ کیا اسی قرآن کو اسی طرح پڑھ رہے ہیں جس طرح صحابہ اور صحابیات نے پڑھا تھا؟ سر پڑھ ہی نہیں رہے۔ پڑھ ہی بالکل بھی نہیں نہیں، رہے۔ اگر کچھ بھی پڑھتے، نہیں۔ غور و فکر کرتے تو یہ حال نہ ہوتا۔ بس سر وہ سر یہی کہتے اللہ تعالیٰ ہیں فرما رہے قرآن ہیں نا پڑھنے کے بغیر لیے علم کے۔ ٹائم ہی نہیں ہے لوگ، نہیں، یہ جو چیز اللہ نے فرما قرآن دی پڑھنے ہے کے کہ لیے وہ لوگوں مگن کے ہے پاس اپنے اس ٹائم میں، ہی اپنے نہیں ہے، اپنے گروہ میں باہر مگن ہے، گھومنے تو کے ایسا لیے ہی ہے آج کل، ٹائم آپ ہے مگن ہے اور اپنے قرآن نہیں اپنے نہیں، اس میں۔ پڑھنے آپ کے لیے ساری باتیں ٹائم چھوڑیں۔ نہیں۔ توبہ توبہ، دیکھیں ذرا 10 بیبیاں بول رہی ہیں، کسی کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے، آپ کچھ میری بھی بات پتہ سنیں، نہیں۔ پلیز ذرا چپ ہو جائیں۔ مجھے یہ بتائیں، یہ قرآن آپ اور میں پڑھ رہے ہیں، کتنی واضح ہدایات، تعلیمات اور احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ کیا سب لوگ مسلمان یہی پڑھ رہے ہیں، اسی طرح پڑھ رہے ہیں؟ بتائیں مجھے۔ سر مجھے تو نہیں لگتا سر ہے جی، بالکل بھی نہیں پڑھ مقابلے رہے، بازی سمجھ بالکل ہی ہو بھی نہیں گئی۔ رہے۔ نہیں سر۔ پھر یہ میری بہن کیوں کہہ رہی ہے کہ سب لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، سب لوگ، اور پھر اس کے بعد یہ کرتے ہیں؟ بھائی قرآن نہیں سر پڑھ رہے۔ ثواب کے لیے پڑھ جاتے ہیں۔ سر 20 سالوں سے سمعنا ہے اور اطعنا نہیں ہے، یعنی سن رہے ہیں لیکن عمل نہیں ہے ہمارا۔ سر جی، میں بھی ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ جب لوگوں کو اس طرح بتائیں نا قرآن کو جس طرح ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں دین میں اتنی سختی نہیں ہے، دین تو اتنا آسان ہے، تم لوگوں نے اس کو سخت کیا ہوا ہے۔ یہ بات آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اگر دین اتنا ہی آسان ہوتا نا، دیکھیں دین کا مزہ اس کو آئے گا جب اس پہ آپ عمل کریں گے، آپ استقامت دکھائیں گے، آپ کے اندر صبر کرنے کا، آپ کے اندر شکر کرنے کے جذبات ایسے پیدا ہوں گے کہ آپ اپنی زندگی سے مطمئن ہو جائیں گے۔ وہ لوگ کیونکہ دنیا میں اپنی خواہشوں الحمدللہ، کے پیچھے، شکر الحمدللہ، دل کو سکون اور خوشی ملتی ہے۔ وہ انسان سکون میں ہوتا ہے جو اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، قرآن پہ عمل کرتے ہیں، بہت زیادہ خوشی ملتی ہے دل کو۔ ہم سر ہر آیت وقت نمبر 29 میں ذکر اللہ تعالیٰ کرتے ہیں فرما رہے ہیں شکرانے کی۔ اللہ زین اللہ نے ظلموا اتنی خوشی کی افواہهم ہے دین بغیر کی۔ علم، علم ہے نہیں ان کے پاس۔ اچھا اب ذرا آپ آرام سے سنیں اور سمجھیں اور غور و فکر کریں جس طرح قرآن تقاضا کر رہا ہے۔ آیت نمبر 33 میں آپ دیکھیں،
ایسے مشرکین کیا کرتے ہیں؟ وہ جو آج کے مسلمان ہیں نا، ذرا غور سے دیکھیں. وَإِذَا مَسَّ النَّاسُ ضُرٌّ، جب کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعوا ربہم منیبین الیہ، تو بڑی رجوع کرتے ہیں اللہ کی طرف اور اس سے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ یہ بس دعا ہماری مصیبت دور کر دے. بالکل ہم یہی کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ثم اذا اذاقہم منہ رحمہ، جب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت کے مزے چکھاتے ہیں، مصیبتیں دور کر دیتے ہیں، اذا فریق منہم بربہم یشرکون، تو وہی لوگ جو ابھی دعائیں مانگ رہے تھے اللہ سے، وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کرتے ہیں. کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں دیکھا یہ میرے پیر نے کیا مجھے دعا دی ہے، یہ تو میں بچا ہوں اس مشکل سے پیر کی وجہ سے. جب مصیبت تھی تو پیر کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا. اب جب اللہ کی رحمت آ گئی، وہ دور ہو گئی مشکل، تو اب پیر بھی یاد آ گئے، فقیر بھی یاد آ گئے، اور پتہ نہیں کن کن کو شریک قرار دیا اللہ کا، حالانکہ مانگے اللہ سے تھے، اللہ ہی نے دور کی. اور اللہ بن مانگے بھی دور کرتا ہے. اور پھر وہ شخص جو ہے وہ اپنے پیروں اور اپنے جن کے ولیوں کے ساتھ اس طرح نعوذ باللہ ان کو شریک بنا لیتا ہے جیسے وہ خود خدا ہوں. اور یہی سب سے بڑی شرک ہے. اور یہ شرک وہی کرتا ہے جسے رب کی ان تمام صفات جو کسی اور انسان میں نہیں ہیں اس کا یقین نہ ہو. اور وہ یقین اس وقت ہوتا ہے جب قرآن کو پڑھتا، سمجھتا اور اس پر غور و فکر کرتا ہے. تو یہاں بتایا ہے کہ یہ مشرکین کی عجیب و غریب نفسیات ہیں. تکلیف آتی ہے تو رب کو پکارتے ہیں، اور رب جب اس کو دور کر دیتا ہے اپنی رحمت سے، پھر وہی شرک کرنے لگ جاتے ہیں، وہی پیر فقیر، وہی ولی، اور پتہ نہیں کس کس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو کیا، دیکھیں قرآن کتنا مربوط ہے، کیسا ربط ہے. اللہ فرماتے ہیں 34 آیت میں، لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ ہمارے کیے ہوئے احسان کی ناشکری کریں. احسان اللہ نے کیا، مشکل دور کر دی، اور اب یہ پیروں فقیروں کے چکر میں پڑ گئے. فَتَمَتَّعُوا، اچھا تو پھر کر لو مزے جتنے کرنے ہیں. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تمہیں لگ پتہ جائے گا، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. جب تمہیں موت آئے گی نا تو تمہارے پاس فرشتے ہی وہ آئیں گے جیسے تمہارے اعمال ہوں گے. نیک ہوگے تو نیک فرشتے آئیں گے، بڑی عزت سے آپ کی جان لیں گے. برے ہوگے بڑے کری شکل کے فرشتے ہوں گے. جب قبر میں جاؤ گے تو قبر کے 3 سوالوں کے جواب نہیں دے پاؤ گے، وہاں تمہیں جہنم کی طرف سے کھڑکیاں کھول دی جائیں گی. تو یہ دنیا میں جو چند روز ہیں نا، گزار لو جس طرح تمہیں گزارنے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی حجت تمہارے اوپر پوری کر دی، اس نے فطرت بھی ٹھیک بنائی، پھر انبیاء بھی بھیج دیے، کتابیں بھی بھیج دیں، تاکہ تمہیں تمہاری فطرت ٹھیک بنا کر یہ اوپر مزید احسان فرما دیا، تاکہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ میں نے تو مجھے پہنچی نہیں تھی چیز. تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح انسان کو آخرت کی یاد دلائی جا رہی ہے کہ بندے دنیا میں سوچ سمجھ کے کام کر. اچھا پھر ایک اور دلیل سنیں. ام انزلنا علیہم سلطانہ، کیا ہم نے کوئی ان پر سند اور دلیل نازل کی ہے؟ فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، جو شہادت دیتی ہو کہ اس شرک کی صداقت پر جو یہ کر رہے ہیں. کیا کسی نبی نے، کسی کتاب نے اس بات کا کوئی ثبوت ہے، ان کے پاس کوئی دلیل ہے کہ اس نے یہ بات شرک کے حوالے سے بات کہی ہو؟ کہیں نہیں ہے. سارے انبیاء کو دیکھ لیں، حضرت ابراہیم سے لے کر آخری نبی تک دیکھ لیں. توحید، رد شرک، اور یہ جس شرک کو کر رہے ہیں اس کے پاس ان کی کوئی دلیل ہے جو اللہ کی طرف سے کسی نبی نے، کسی کتاب نے بیان کی ہو؟ دیکھیں کس طرح کھول کے بات سمجھائی جا رہی ہے کہ بندے شرک سے بچ. اور آیت 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، جب ہم لوگوں کو رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو اس پر پھول جاتے ہیں. مال و دولت ملتی ہے نا،
اللہ تعالیٰ صلاحیتیں، صحتیں اور تندرستیاں دیتے ہیں تو بس خوش مگن. وَإِن تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ، اگر انہیں کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کون سی مصیبت؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، وہ مصیبت بھی وہ جو خود ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. فراڈ میں پکڑے گئے، چوری میں پکڑے گئے، ذلت میں پکڑے گئے، جیسے آج مسلمان حکمران پکڑے ہوئے ہیں، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ اذا ہم یقنتون، تو پھر وہ پوری طرح مایوس ہو جاتے ہیں. جب ان کو وہی شیاطین جو ہیں ان کی جوزادیں اور مال ان کو پیسہ دیتے ہیں، اور بالآخر جب دیکھتے ہیں کہ بھائی عوام ان کے خلاف ہو گئے ہیں تو وہی قانون سازیاں شروع کر دیتے ہیں، پھر یہ بڑے مایوس ہو جاتے ہیں. وہ سب کچھ کس کے حکم سے رہا ہے؟ اللہ کے حکم سے ہے، کہ اللہ جن کو نیکی کی توفیق دیتا ہے ان کی خود مدد فرماتا ہے، مشکلوں سے بچاتا ہے، مصیبتوں سے بچاتا ہے، اور جو اس کے حکم کے خلاف کرتے ہیں وہ اپنے ہی جال میں پھنس جاتے ہیں. ساری فوج کو لے کے فرعون غرق ہوا، ساری قوم جو نافرمان تھی، عاد سمود، کیسی تباہ ہوئی. یہ ساری مثالیں قرآن کھول کھول کے ہمارے سامنے رکھتا ہے. سر جی یہ جو یکنتون لفظ آیا ہے یہ نا امیدی کے لیے ہے؟ جی بالکل. یقنتون، جی مایوس کس بات سے ہو جاتے ہیں؟ وہ جو ان اللہ کے، کی رحمت سے. ہاں، اپنے ہاتھوں کی جو کمائی ہے نا، اس کے جو نتائج سامنے آتے ہیں، کیونکہ اللہ نے تو ان کو کہا جاؤ دفع ہو جاؤ. دنیا میں جب پھنستے ہیں تو پھر ان کی مایوسی دیکھنے کی ہوتی ہے. مومن جو ہے وہ اللہ کے راستے پر چلتا ہے، تکلیف آتی ہے تو صبر کرتا ہے، نعمتیں ملتی ہیں تو شکر کرتا ہے، لہذا اس کو مایوسی ہرگز نہیں ہوتی. مایوسی اس کو ہوتی ہے جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے. جیسا بے شک سر ہم اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کی عطا پر غرور جب انسان کرتا ہے تو پھر مشکلات آتی ہیں اور ان کی وجہ سے پھر وہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں سر. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ کی عطا پر کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے سر. ہاں، وہ شکر، وہ شکر، ہر وقت شکر ادا کرنا ہر چاہیے. وقت اللہ کی. دیکھیے الحمدللہ. ہمیں کتنے ہم بدبختی کا شکار ہوتے ہیں، مجھے بتائیں کتنی نعمتیں ہیں. میں گن سکتا ہوں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو؟ نہیں سر نہیں اگر دیکھ. مجھے کوئی تکلیف کے بھی آتی ہے اللہ کے راستے میں تو مجھے صبر کرنا چاہیے، اور یہی صبر سیکھتا ہوں جب میں ان مشکلات سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی کو اللہ نے کن مشکلات سے مکے میں گزارا. مدینے میں دیکھ لیں، منافقین نے کون سی چال نہیں چلی، یہودیوں نے کون سی چال نہیں چلی. اس جمعے کو، اس سنڈے کو میں آپ کو یہودیوں کی تفصیلات بتاؤں گا، ساری جمع کر لی ہیں میں نے، ہینڈ آؤٹ بھی آپ کو مل جائے گا کہ اللہ کے نبی نے کس طرح صبر کیا. جزاک اچھا سر، یہ فری ہو بہا جو ہے نا، یہ اس میں یہ تو نہیں آتا نا سر کہ اگر آپ کوئی زندگی میں اچیومنٹ کرتے ہیں تو اس پہ انسان خوش تو ہوتا ہے، یہ تو فطری بات ہے نا، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بتائے بھی اس کو نا. تو یہ تو اس میں نہیں آئے گا نا سر، انلیس اینڈ آپ انٹل کہ وہ اللہ کی کوئی وہ نہیں کرتا، نافرمانی نہیں کرتا. ڈاکٹر صاحبہ، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اگر وہ بندہ جو ہے وہ اللہ کی اس عنایت کو نہیں شکر گزار ہوتا کہ اس نے مجھے یہ کامیابی دی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے باپ بالکل ان پڑھ تھے، میں نے امریکہ سے ماسٹر کی ڈگری لی، دنیا میں کوئی نیشنلٹی نہیں جس کو میں نے شلم برجے میں نہ پڑھایا ہو. یہ میرا کمال ہے؟ بتائیں. یہ اس رب کا کمال صاف نظر آتا ہے. بالکل سر، اس ذات کا کمال ہے یہ. کراچی کی یونیورسٹی NED میں، اور پھر ٹیچر ٹریننگ، بڑے بڑے ٹیچرز کو، یہ سارا کچھ صرف اللہ ہی کا کرم تھا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. اگر وہ مجھے یہ سب کچھ نہ دیتا تو انسان پہلے جب اللہ کا شکر گزار بنتا ہے نا تو وہ اپنے رشتہ داروں کو بھی بتاتا ہے تو کہتا ہے یہ میرے رب کا کرم ہے. یہی بات ہے جو بڑی باریک فرق ہے کہ آپ اس کامیابی کو اپنا کمال سمجھتے ہیں
یا اللہ تعالیٰ کی عنایت سمجھتے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ کی عنایت کا ما حقہ سمجھتے ہیں تو آپ کبھی بھی اس پر فخر اور تکبر اور پھولے نہیں سمائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں، سنیں سورہ نصر جو آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری دنیا میں انقلاب لا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں، اے نبی تم شکر کرو، تم اللہ کی تسبیح کرو، استغفار کرو۔ کس حال میں؟ کہ پوری دنیا، پورے جزیرۃ العرب میں اسلام نافذ ہو گیا ہے۔ اس سے بڑی خوشی کی بات ہو سکتی تھی؟ اور اللہ نے اس وقت بھی کہا کہ اے نبی آپ اللہ کی سے مغفرت مانگیں اور اللہ کی تسبیح بیان کریں کہ اس نے آپ کو اس قابل بنایا۔ اب بات سمجھ آئی ڈاکٹر صاحبہ کہ نہیں؟ جی سر، بالکل سر، سمجھ آ گیا۔ تو یعنی سر بندہ اللہ کی اطاعت سے باہر نہیں جاتا، نہیں جاتا، یہ شکر ہے۔ اور وہ سیلیبریٹ بھی کرتا ہے تو اللہ کی مغفرت مانگتا ہے، اللہ کے احسانات کا شکر گزار ہوتا ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی دیکھیں کہ اتنی بڑی عنایت اللہ کی پر وہ شکر کر رہا ہے، تو میں بھی شکر کرنا چاہیے، مجھے بھی۔ سر سر جی عافیت ایک بھی سوال ہے، آزمائش ہے سر، کہ انسان کو جب اللہ نے سر جی ساری ایک سوال ہے کہ یہ جو یہاں پر فارغ بہا کار ہے، تو سر جی وہ جو حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کہ اپنی کامیابیوں کی خبر دوسروں کو مت دو کیونکہ ہر ذی روح حسد رکھتا ہے، تو اس کو یہ سمجھا جا سکے گا اس کے ساتھ یا نہیں؟ دیکھیں وہ ایک چیز الگ ہے، پہلے آپ اس جوڑیں اس کو جس میں جوڑ لگتا ہے۔ یہاں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ اگر فروٹ بھی کھائیں نا تو اس کے چھلکے باہر نہ پھینکیں، تاکہ برابر کے بچوں کو شاید وہ نصیب نہ ہوں اور وہ دل میں برا جمیں۔ تو اس طرح کی چیزوں کو آپ کور کریں تاکہ دوسروں کا تک وہ اس وجہ سے نہ پہنچیں۔ لیکن جب آپ پر اللہ کا اتنا بڑا رحم ہو، آپ نے کوئی ڈگری لے لی آپ نے، تو آپ ضرور اللہ کا شکر سامنے لوگوں کے لائیں۔ لہٰذا چھپانا ان کو چیزوں کو چاہیے جس سے دوسروں کو اس کی اذیت نہ پہنچے، ان کے بچے نہ دیکھیں کہ وہ بھی کہیں کہ بھائی ہمیں کیوں نہیں ملا، وہ تو انجان ہے۔ تو لہٰذا جب بھی ان چیزوں کو پڑھیں تو اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں جس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ سر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ رب فَحَدِّثْ۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ یہاں سنیں، غور سے سنیں۔ آپ اس کو بیان کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ تھوڑی ہے کہ میں کپڑے پہن کے اکڑ کے چلنا شروع کر دوں، تو یہ عین اسلام کے خلاف ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ زہد کیا ہے؟ زہد، سنیں میری، آپ لوگ قرآن کے معنی کو غلط لے پہناتے ہیں زمانے۔ زہد یہ ہے کہ جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان سے بھی کم تر میں گزارا کر کے وہ نعمتیں جو لوگوں کو لٹائی جائیں، لوگوں کو پیسے دیے جائیں، غریبوں کو پیسے دیے جائیں۔ تو زہد کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ لیں۔ نمونہ کون ہے؟ میں اور آپ نمونہ نہیں ہیں، نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ مدینے کے ریاست کے والی کے گھر چولہا نہ جلے، کتنی بڑی عنایت ہے رب کی۔ آپ وہ مثالیں کیوں نہیں دیتے؟ فحدث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا شکر لوگوں کے سامنے کرو۔ آپ لیکن بتائیں، سر آج کل کے لوگوں کا حال یہ ہے، چار پیسے آ گئے ہیں نا، اکڑ کے ایسے چلتے ہیں جیسے ان جیسا تو کوئی دوسرا انسان ہے ہی نہیں ہے نا، اور دوسروں کو سمجھتے ہیں ایسے جیسے کوڑا کرکٹ نا۔ اتنی اکڑ اللہ کی مومن، یہ نافرمانی میں آ جاتا ہے۔ میڈم مومن جو ہے نا وہ ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتا ہے، اور بالکل سر، وہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں۔ تک وہ غرور نہیں کرتے، وہ بالکل اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ شکر ادا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ اچھا، وہ فضول خرچی بھی نہیں کرتے، ان کے دل میں غریبوں کی وہ ہوتی ہے کہ میں یہ پیسے غریبوں کو کیوں نہیں دیتی ہوں جو فضول چیزیں لیتی ہوں۔ اس لیے ہاں اس کو ہاں پتہ ہے
کہ اس کا جو بدلہ مجھے ملنا ہے نا، اس بدلے کا کوئی حساب و کتاب ہی نہیں ہے۔ اور آگے آیت 37 پہ ختم کرتے ہیں، سنیں غور سے کس طرح فکر و تدبر کی دعوت دے رہا ہے قرآن۔ اولم یرو، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، کہ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں، جس کا چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں۔ اچھا، یہ اللہ تعالیٰ رزق میں فراخی اور رزق میں تنگی کیوں کرتا ہے؟ جب آزمائش انسان کے شکر لیے ادا سر، کرتا ہے آزمائش تو کے اللہ لیے۔ اور دیتا ہے۔ آپ بڑے غور سر سے یہ سنیں، آپ کا امتحان ہے نا، جس کو کم بڑے کرتے غور ہو۔ سے سنیں، بڑے غور سے سنیں۔ اللہ کے فیصلے اس کے علم اور حکمت کی بنیاد پر ہوتے ہیں، لہذا جس کا رزق فراخ کرتا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس فراخی پر اللہ کا شکر ادا کرے اور اس فراخ رزق سے جو غریبوں کے حقوق ہیں وہ پورے کرے۔ جس کے تنگ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قناعت پسندی کی تعلیم دینا چاہتا ہے۔ مومن ہے تو وہ اس تنگی رزق کی وجہ سے اللہ کا کو بھی پہچانے گا اور اللہ کے احکامات کے اندر رہے گا۔ لیکن آگے قرآن کمال کی بات کرتا ہے۔ ہم قرآن کو آیت کو پوری طرح نہیں نہ سمجھتے۔ پہلا میں نے آپ کے پاس ہم نے پڑھا اولم یرو ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر۔ انسان روز دیکھتا ہے کہ جس کو چاہتا ہے فراخیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کمی کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سنیں، ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، تو اس میں یقیناً نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ یہاں ایمان کا مطلب کیا ہے ذرا بتائیں نا مجھے اس آیت سر کے۔ یعنی دونوں کی اپنی اپنی جگہ آزمائش ہے۔ جس کے پاس زیادہ ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ ڈاکٹر صاحبہ آپ سوال کو سمجھیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس میں بھی نشانیاں ہیں، لیکن کس قوم کے لیے؟ وہ جو ایمان لائے صحابہ اور صحابیات کی طرح، ہمارے نہیں کہ گاڑی دیکھی کسی کی تو ہائے میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ لیکن جو مومن ہے وہ کہتے ہیں مجھے رب نے جو دیا ہے میں اس پر پوری طرح مطمئن ہوں، اور میں اسی کو اس کے حق جو اللہ نے میرے لیے لکھا میں اس پہ راضی برضا ہوں۔ یہ ہے مومن کا کام۔ مومن اور ایمان کیسا الحمدللہ۔ کہ اللہ کے ہر حکم، اللہ کی ہر نعمت، چاہے وہ مل رہی ہے چاہے وہ چھن رہی ہے، اگر میں اللہ کے حکم پر چل رہا ہوں تو پھر میرا یہ ایمان جو ہے مجھے ہر چیز سے بچائے گا۔ اللہ کی حکمت اور اللہ کے علم کے جو فیصلے ہیں میں اس پر راضی برضا ہوں۔ آمین، اللہ ہمیں مطمئن نفس بنا دے، آمین پھر نفس آمین۔ خود بخود مطمئن ہو جاتا ہے، نفس جو اللہ کی روشنی اندر چلی اسی کو جائے۔ نفس مطمئنہ کہتے ہاں ہیں۔ ہاں، اسی کو اس نفس اس مطمئن۔ کے لیے اللہ آمین، تعالیٰ ان ہمیں مراحل نفس سے انسان کو مطمئن بنا۔ گزارتا ہے کہ اس کا نفس جو نفس لوامہ ہے وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے جب وہ قرآن کی آمین، سنت کے بعد حساب سے اپنی تربیت کرتا ہے۔ اور یہی ہمیں کرنا چاہیے، اور ہمارا ایمان بالکل اس آیت کے مطابق ہونا الحمدللہ۔ چاہیے کہ اللہ کے ہر فیصلے پر صدقنا و آمنا، آمین، سمینا و اطعنا۔ آمین۔ سر جی ایک سوال ہے، یہ جو آپ نے زہد کی بات کی تو ابھی قناعت پسندی کی آپ نے بات کی، تو سر جی زہد جو ہے قناعت پسندی کو کہیں گے یا اس سے الگ کوئی چیز ہے؟ دیکھیے، قناعت پسندی ایک مومن کی ایک صفت ہے کہ جو کچھ حلال اس کو مل رہا ہے، جو نعمت اللہ سے مل رہی ہے، جو نعمت اس کے پاس نہیں ہے، ہر حال میں وہ مطمئن ہے کہ میرے رب کا معاملہ میرے ساتھ رحمتوں کا ہے۔ کیوں؟ اگر وہ غریب ہے تو اللہ کہتا ہے الحمدللہ، میں اس دنیا میں اللہ نے مجھے اتنا ہی دیا ہے کہ میری آخرت میں جو پوچھ گچھ پرسش ہوگی، جو میرا امتحان ہوگا، وہ بھی کیونکہ یہاں کی کمیوں کی وجہ سے میں اس سے بچ جاؤں گا۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ فراخی دیتا ہے وہ سارے حقوق اس لیے ادا کرتا ہے تاکہ قیامت کے دن اس کا رب اس سے راضی ہو جائے۔ تو قناعت پسندی ہو یا شکر گزاری ہو۔ اچھا ایک بات بتائیں، آپ ہی سے سوال ہے میرا، کہ شکر گزاری کا انسان کس طرح حق ادا کر سکتا ہے؟
کہ واقعی وہ اللہ کا شکر گزار ہے. کیا سر کریں جی، گے؟ سب سے پہلے اس کے تمام جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں ان کو اللہ کے راستے میں اس کی ذات پر خرچ کرے اور اس کے تمام احکامات کو بجا لائے جو اس نے ہم پر آپ سنیں، قرآن سے آپ جواب دیتے نا تو میں خوش ہو جاتا. لائن قرآن کہتا ہے فَعْبُدْ، عبادت کر، وَقُم مِّنَ الشَّاکِرِین، اور شکر گزاروں میں سے ہو جا. تو عبادت کیا ہے؟ زندگی کے ہر معاملے میں مال، اولاد، پیسہ، رزق، جو بھی اللہ نے دیا ہے اس کو عین اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرے. نماز، عبادات میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ کرے. اللہ کے ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرے. یہ ہے عبادت. تو شکر جو ہے وہ کرتا ہے جو اللہ کی عبادت کا حق ادا کرتا ہے. اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی جی سر، جزاک اللہ خیر. تو ٹائم ہو گیا ہے، اور اگر کوئی سوال نہیں ہے تو آج ہم نے آیت 37 تک ختم کیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایک آیت کے اندر کتنے پہلو ہیں جو ہمارے لیے غور کے قابل ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور آمین ثم آمین. ہم ہم لوگوں کو قرآن اللہ کا پاک حق ادا کریں. آمین ربنا آمین تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاک. آمین ثم آمین. ہم سب کو اور ہم لوگوں کی اولادوں کو بھی اسی طرح دین پہ چلنے کی توفیق دے. ہمارے تمام بچوں دنیا کی کے مسلمانوں کو اللہ پاک بس ہم لوگوں کو ان محنتوں کو اللہ ہم قبول سے فرما راضی لے ہو جائے. ہم پروردگار، اللہ سے بہت راضی ہیں، کروڑوں حساب اور سے سر کو راضی. بھی بہت جزائے بہت خیر دے. اور اپنے فلسطین بچوں کو والوں کے لیے بھی ہدایت دعا نصیب کر دیں، کرے. اللہ پاک ان کے آمین حال پہ بھی رحم کرے. بہت حالات آمین. خراب، آمین آمین. اللہ پاک آمین. معاف کر دے ہم لوگوں کو سب کو.